سونا سونا یعنی دولت، دولت سونا ایک سمبلک لینگویج ہے، دولت. لوگ جس طرح اس زمانے سونے کی پرستش کر رہے تھے اسی طرح آج بھی لوگ سونے کی پرستش کر رہے ہیں، وہ ہٹے نہیں ہے. چنانچہ جو ہے سونا، سونے جو ہے اس کا بچڑا بنا ہے سامری، اور یہ حضرت جبرائیل امین کے پیر کی مٹی کو ڈالا جس سے جو ہے وہ بولنے لگا، بیٹھ بیٹھ کرنے لگا. اس کے نتیجے سے کچھ معجزے دکھائے تو جو ہے پوری قوم بدل گئی. توحید کو چھوڑ کے شرک کو اختیار کیا، اور اتنا بڑا گناہ کہ جس گناہ کی معافی نہیں ہے ایسا گناہ شروع کر دیا، شرک شروع کر دیا. اس میں جو نقطہ یاد کرنا، یہ نقطہ بہت امپورٹنٹ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسی غیبت پیش آتی ہے پوری قوم میں گمراہی کرنے کے لیے سامری جیسے لوگ ہوا کرتے ہیں. سامری خالی اس زمانے میں تھے، آج بھی سامری موجود ہے جو غیبت میں گمراہ کرنے والے ہوں. آج کے سامری پر آپ کی توجہ ہونا چاہیے، آج کے سامری سے آپ کو ڈرنا چاہیے، آج کے سامری سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت ہے. اور وہ ہے بھی کیسے عجیب ہوتا ہے. ایک صاحب کہنے لگے کہ بھائی امام زمانہ علیہ السلام ہر جمعے کو میرے پاس ناشتہ کرنے کے لیے آتے ہیں اور میں ان کو ڈبل روٹی اور جو مکھن کھلایا کرتا ہوں. دوسرے صاحب کہنے لگے کہ بھائی امام علیہ السلام جو ہے ہر سیٹرڈے کو میرے پاس آتے ہیں اور ہم لوگ دونوں مل کر کے صبح صبح جاگنگ کیا کرتے ہیں، 2 گھنٹے تک ہماری جاگنگ. حقیقت ایسے لوگ ہیں اور عقل کے اندھے جو ہے ان کی پیروی کرنے والے بھی مل جایا کرتے ہیں. خالی ایسے ہی نہیں کہ خالی وہ بولنے والے تو اپنا مان میں بول رہے ہیں لیکن پیروی کرنے والے کتنے بے عقل لوگ ہیں ان جیسے. اور بے عقل ایسے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں امریکہ، کینیڈا، یوروپ، انگلینڈ کے اندر جیسے لوگ بے عقل لوگ ہیں. ایک صاحب کہنے لگے کہ بھائی امام علیہ السلام نے پہلے سے کہا کہ میرے لیے جو ہے حلوہ پوری فلاں دکان کی لے کر آیا کرو، پہلے سے تیار رکھا کرو تاکہ میں جو آرام سے کھا سکوں. ایک عورت ہے اس نے کہا کہ امام علیہ السلام نے مجھے ایک رنگ دی ہوئی، اور رنگ جو دی ہوئی ہے تو امام علیہ السلام شب جمعہ آتے ہیں اور پوری رات میرے پاس رکتے ہیں اور وہ رنگ مجھے خاص عنایت کی ہوئی ہے. کیسے کیسے الفاظ. تو آپ دیکھیں سامری کیسے کیسے سامری ہوتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جھوٹے امامت کے دیکھنے کے دعوے دار کیسے کیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں. اور جو ہے بعض روایت میں 400 جھوٹے امام پیدا ہوتے ہیں، بعض 40، بعض 60، اس طرح کے مختلف جو جھوٹے پیدا ہونے والوں کی کوئی تعداد کوئی کم نہیں ہے. اس لیے ان سامریوں سے ہوشیار رہنے کی کہ یہ کس طریقے سے انسان کو آگے گمراہ کریں گے پتہ نہیں ہوتا ہے. اس لیے اپنے زمانے کے سامریوں سے ہوشیار رہنا. اور جو اہل بیت کا طریقہ اور اہل بیت نے جس راستے کی ہمیں ہدایت دی کہ مرجعیت کے پیچھے غیبت کے زمانے میں جو ایسے ہی جو ہے جھوٹے امامت کے دعوے داروں کے پیچھے نہ چلے. اور جو جھوٹے امامت کے پیچھے چلتے ہو کہتے ہیں بھائی ہم مرجع کی بات کیوں مانے. یہ جو آدمی وہ خود ڈائریکٹ امام علیہ السلام سے ملاقات کر کے وہ ہمیں حکم بتا رہا ہے تو ہم مرجع کی بات مانے، ڈائریکٹ امام سے جو بات آ رہی ہے اس کو مانے. ایسی جو بات ہے تو یہ ایسے گمراہ کر رہے سامری آتے کا کیا دم. اور تیسری روایت جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ مثل کیا کہا جس طرح چھٹے امام نے کہا جس طرح غیبت کے زمانے میں حضرت موسیٰ کی قوم گمراہ ہوئی، میری قوم بھی اس وقت جب میرا بیٹا آئے گا تو غیبت جب پیش آئے گی تو غیبت کے اندر وہی طریقہ کار ہوگا کہ جس طرح سامری نے وہاں گمراہ کیا تھا، یہاں پر غیبت کے زمانے میں کوئی نہ کوئی سامری آ کے گمراہ کرے گمراہ کرنا ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. اب جو ہے تیسرا جو ہے وہ مثل موسیٰ سنے. وہ تیسرا جو ہے خود امام حسین علیہ السلام کا جو مثل موسیٰ قرار ہے کا یہ اس وقت کا واقعہ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب کی بیٹی سے شادی کر کے لا رہے تھے اور اپنے وطن مصر جا رہے تھے. اب نئی دلہن ہے، ابھی وہ گھر پر بھی نہیں پہنچی، موسیٰ وہ گھر پر بھی نہیں پہنچی کہ درمیان میں حضرت موسیٰ کی بیوی جو شعیب کی بیٹی تھی، حضرت شعیب کی بیٹی تھی،
نے کہا مجھے بہت اندھیرا لگ رہا ہے، ڈر لگ رہا ہے، اس لیے کہیں سے روشنی لے کر آؤ، کہیں سے جو آگ لے کر آؤ تاکہ جو ہے یہ اندھیرا جو کم ہو جائے، مجھے ڈر نہ لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھاڑیوں کے پیچھے آگ نظر آنے لگی۔ ایک مرتبہ آگ لینے گئے نہیں دلہن کے لیے، ایک مرتبہ وہاں پر جیسے ہی پہنچے کوہ طور پر، وہاں پر آگ سے آواز آنے لگی کہ اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں اور تمہیں حکم دیتا ہوں کہ فوراً جو ہے فرعون کے پاس جاؤ اور اپنی نبوت کا اعلان کرنے کے بعد فرعون کو تبلیغ کرنا شروع کرو۔ ابھی تو درمیان میں ہے، پتہ ہی نہیں، یعنی ایک دم اچانک سے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی اور حکم تبلیغ مل گیا۔ سبحان اللہ۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، تیسرے امام فرماتے ہیں کہ میرا بیٹا بھی اسی طریقے سے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اچانک سے نبوت مل گئی اور اچانک سے جو حکم الہی آ گیا، اسی طریقے سے میرا بیٹا جب غائب ہے اور غائب ہونے کے بعد جب ظہور کرے گا تو اس کو خود اس وقت تک نہیں پتا چلے گا جب تک کہ ظہور کرے، ایک دم اچانک سے ظہور کا حکم آ جائے گا اور امام زمان علیہ السلام ظاہر ہو جائے گا۔ یہ بتا رہا ہے کہ اچانک سے ظہور ہو جانے کا مطلب پھر کسی علامتوں کا محتاج نہیں ہے، کوئی نشانیوں کی جو ہے نشانیوں کے آنے کی ضرورت نہیں ہے، نشانیوں کے بغیر بھی امام علیہ السلام آ سکتے ہیں۔ اور اسی کی وجہ سے وہ بدا کا عقیدہ جس کی وجہ سے برادران اہل سنت شیعوں پر الزام لگاتے ہیں کہ شیعہ جو ہے کافر ہو گئے اس لیے کہ شیعہ جو ہے ان کے وہاں پر بدا کا عقیدہ ہے۔ بدا کا عقیدہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو جاہل سمجھ رہے ہیں، جبکہ ایسا ہے نہیں، خامخواہ جہالت کا الزام لگا ہے۔ بدا کا عقیدہ یہ ہے ہی نہیں، پہلے سمجھو تو سی کہ بدا کا عقیدہ کیا ہوتا ہے۔ بدا کا عقیدہ جہالت نہیں ہے، بدا کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے ایک حکم لکھا ہوا ہے، آپ صدقہ دیں گے تو صدقے کی برکت سے وہ موت ٹل جایا کرتی، اس کا نام بدا۔ اللہ نے حکم لکھا تھا صدقے کے نتیجے میں، صلہ رحمی کے نتیجے میں، غریبوں کی مدد کرنے کے نتیجے میں، یتیموں کی مدد کرنے کے لیے، بیواؤں کی خدمت کرنے کے لیے جو موت کا حکم آیا تھا اس میں جو ہے ٹل جانے کے بعد انسان کی عمر میں اضافہ ہو جائے۔ یہ کون سا جو ہے شرک و بدعت کا نام ہے؟ بدا کا عقیدہ پتہ ہے، نئی چیز آ جائے، پہلے والی چیز ختم اور دوسری چیز آ جائے، اور اس کے کئی واقعات ہیں۔ حضرت عیسیٰ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، حضرت عیسیٰ نے پیشن ہوئے اپنے حواریوں کو کہ یہ عورت جس کی دلہن ہے، جس کی شادی ہو رہی ہے، کل یہاں پر جو ہے غم ہوگا اس لیے کہ دلہن نے اسی کا انتقال ہو جائے گا۔ بعد میں جو ہے حواریوں نے دیکھا کہ وہاں پر انتقال نہیں ہوا، جا کر کے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ بتایا اپنے حواریوں کو، چلو ہمارے ساتھ، ہم دیکھتے ہیں کہ کیا واقعہ۔ جا کر کے دلہن کے کمرے میں گئے، دلہن کے کمرے میں جانے کے بعد جو ہے کہا کہ جو ہے تم نے کیا نیکی انجام دی جس کے اندر تمہاری موت لکھی تھی، اس کے باوجود تمہاری موت ٹل گئی۔ کہا کہ میں نے کوئی خاص کام انجام نہیں دیا، میں دلہن بن کر کے آئی تو ایک فقیر چلا رہا تھا کہ اللہ کے نام کا کچھ چیز دے دو، لوگ شادی میں مشغول تھے، کوئی آواز سن ہی نہیں رہا تھا، فقیر کی آواز سن نہیں رہی، میں کچن میں گئی اور جانے کے بعد اس کو فقیر کو ایک سامان جو کھانے کی چیز دے دی، کہا بس یہی نیکی تمہارے کام آگے ورنہ تمہاری موت لکھی۔ چنانچہ وہ گدا اٹھایا گیا تو پتہ چلا ایک اشتہا تھا جس کے منہ میں یہی روٹی دبی ہوئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا دیکھو یہ صدقہ دینے کے نتیجے اس کی جان بچ گئی ورنہ اللہ نے اس کی موت لکھی ہوئی۔ یہ ہے بدا، اس میں کون سا کفر لاتا ہے، کون سی بات لگتا ہے؟ ہمیں نہیں پتا، اللہ کو تو پتا تھا کہ یہاں پر صدقہ دینے کے نتیجے میں اس کی جان بچ جائے گی، ہمیں نہیں پتا، اللہ کو تو پتا۔ اللہ کیسے جاہل ہو گئے؟ اللہ تو کوئی جاہل نہیں۔ کہتے ہیں کہ جو ہے کہ بدا کا عقیدہ لوگ رکھتے ہیں اور اس کے نتیجے اللہ کو جاہل سمجھتے، اللہ کوئی جاہل نہیں سمجھتے، ہم کہتے ہیں اللہ معلوم، اللہ کو پتا، ہمیں نہیں پتا کہ جو ہے اس کی موت آئے گی یا نہیں آئے گی۔ ہم سمجھتے موت آ جائے گی، لیکن جو ہے صدقے کے نتیجے موت ٹل جایا کرتی، صلہ رحم کے نتیجے موت ٹل جایا کرتی، بیواؤں یتیموں کی خدمت کرنے کے نتیجے جو ہے موت ٹل جایا کرتی ہے، بہت ساری چیزوں سے موت ٹل جایا کرتی۔ تو یہ جو کہا گیا کہ امام حسین علیہ السلام نے ارشاد ہوگا کہ ایک دفعہ اچانک سے ایسا ہوگا کہ اچانک سے امام علیہ السلام کا ظہور ہو جائے گا کوئی علامتوں کے بغیر۔ پھر یہ علامتیں کس لیے تھی؟
کا علامت ہے، شاکنگ پوائنٹ ہے. شاکنگ پوائنٹ یعنی انسان ان علامتوں کے ذریعے ہوشیار رہے کہ اچھا امام علیہ السلام آنے، اچھا امام علیہ السلام، کوئی تیاری میں کوئی کوتاہی تو نہیں ہے، تیاری میں کوئی کمی تو نہیں، اس کو دیکھتا رہے. اس لیے علامتیں حیات رکھیں تاکہ انسان شوق ہوتا رہے. جیسے آپ نے دیکھو بہت سے لوگ بہت بے دین ہوتے ہیں، بہت بے پرواہ ہوتے ہیں، بہت لاپرواہ ہوتے ہیں، لیکن جب ان کو ایک دفعہ ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے، اسٹروک پڑ جاتا ہے، جب مطلب سدھر جاتا ہے کہ بھئی اب تو جب وہ موت کا وقت آ گیا ہے، وہ ہارٹ اٹیک جو ہے اس کی طرح علامت ہوا. ہارٹ اٹیک جیسے اٹیک کرتا ہے اس طرح علامت بھی اٹیک کرتی ہے اور مومن کو ہوشیار کرتی ہے کہ کسی طرح ہوشیار ہو جاؤ اور تیاری کر لو کہ امام علیہ السلام آنے والے ہیں. ہارٹ اٹیک کی طرح ہے کہ بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ ویسے جو بڑے بدماش تھے، بڑے جو ہے اپنے آپ کو فن خار سمجھتے، لیکن جب جو ہے ایک دفعہ ہارٹ اٹیک آیا یا کوئی بیماری آ گئی تو ایک مرتبہ جو ہے ان کی ساری فن خانی نکل گئی، اب وہ ایک دم ختم ہو گئے، ایک دم ٹھیک ہو گئے. تو یہ ہارٹ اٹیک کی طرح ہے. ہارٹ اٹیک جس طرح اٹیک کرتا ہے وہ کوئی نشانی ایمان کی ہے، اس طرح مومن کو ہوشیار کرتا ہے. ہوشیار ہو جائے، دیکھو امام آنے والے، آپ نے اپنی تیاری مکمل کر لی ہے یا نہیں کر لی، اس لیے نشانیاں ہوتی. لیکن اللہ ان نشانیوں کا پابند نہیں، اللہ ان نشانیوں کے بغیر بھی زمانے کے امام کو ظاہر کر سکتا ہے. جو ہے اس طرح بھی ظاہر کر سکتا ہے. اور ان کی راہ میں جو کوئی قربانی دے تو کتنی عظیم ہستیاں ہیں ان کی راہ. ایک جو ہے چھوٹا سا واقعہ سن کے آپ کی ذہن دکھاتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ بسم اللہ. چنانچہ اودھ کے اندر، اودھ جو ہندوستان کا ایک شہر تھا جہاں پر شیعہ بستی تھی، لکھنؤ کے اندر اودھ کا علاقہ. لکھنؤ کے علاقے کے اندر، اودھ کے اندر ایک وزیر تھے جب تک برطانیہ نے ہندوستان کو قبضہ نہیں کیا تھا. تو وزیر تھے، اس لیے ان کے پاس جو ہے وسائل بھی بہت زیادہ تھے، مالی لحاظ سے بھی توانائی تھی. اس لیے ہر محرم کی چاند رات کو وہ بہترین شربت اپنے گھر میں بنایا کرتے تھے اور چاند رات کو بہترین شربت کو تقسیم کیا. دودھ کا خالص بنا ہوا شربت، اس میں بادام، پستے اور ہر قسم کے معجونات ڈال کے بہترین سے بہترین شربت بنا کر کے لوگوں کو چاند رات محرم کی پیش کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. کیونکہ ان کے پاس وسائل تھے، اس لیے ہر چیز. اور بے تحاشا لوگ سال سال انتظار کرتے تھے کہ وہ شب کب آئے گی کہ ہمیں دودھ کا اصلی شربت پینے کو ملے. آج کل تو اول تو دودھ ہی نہیں رہا، پتہ نہیں کیا چیزیں آ گئی، سمجھ میں نہیں آ رہا یہ دودھ ہے کیا ہے. اب دودھ لے کر وہ دودھ نہیں ہوتا ہے، کچھ اور ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. اس لیے کہ ہم نے تو باقاعدہ ٹرائی کر کے اس کو پریکٹیکل کر کے دیکھا، دودھ تو نہیں نکلا، تو کچھ اور چیز نکلی. اس کو جو ہے باقاعدہ پگھال کے بالکل جو اس کا حلوہ بنا کے دیکھا تو حلوہ تو جو دودھ کا نہیں لگا، تو کچھ اور چیز نکل گئی. تو اس لیے جو آج کل کا دودھ نہیں ہے، پتہ نہیں کیا رنگ ڈال کر کے کیا کر دیتے معلوم نہیں. خیر، تو بات یہ چل رہی تھی کہ وہ دودھ کا بہترین شربت بنا اور ایک مرتبہ اتنا رش ہوا کر لوگ لائنیں بنا کر کے 2-3 گھنٹے کے بعد ان کی لائن میں بیٹھ گئے. اتنا شربت پینے کا شوق ہوا، لوگ لائن بنا کر کیا کہنا اور سال سال انتظار کرتے کہ بھائی کب یہ دودھ کا شربت پینے ملے گا. اللہ. چنانچہ وہ جو اتنا مشہور ہوا، پورے لکھنؤ کے اندر مشہور، لوگ دور دور سے کیا شہروں سے پینے کے لیے آتے تھے کہ ان کا شربت پینا یہ کیسا ہے. واقعی کے اندر یہ کیا لاجواب ہے، اصلی دودھ کا بھی شربت بنائے تو کیسے شربت ہو گیا. چنانچہ جو ہے بہت مشہور ہو گیا. ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ برطانیہ کی حکومت آ گئی اور برطانیہ کی حکومت نے جو بڑے بڑے نفوذی لوگ تھے، جو بڑے بڑے لوگ تھے، ان کو جو ہے آہستہ آہستہ کر کوئی بھی الزام لگا کر ان کو جیل میں ڈالا. تو ان وزیر کی باری آ گئی، جو اودھ کے وزیر تھے ان کی باری آ گئی. ان کو بھی حکومت وقت نہیں ہے، برطانیہ کی حکومت نے ان کو جیل میں ڈال دیا. اب جیل میں چلا جائے آدمی تو سارے وسائل ختم ہو گئے، ایک تو وزارت بھی ختم ہو گئی، برطانیہ کی حکومت آ گئی. اور دوسری طرف سے جتنی چیزیں تھیں وہ کب تک چلیں گی. وہ جو ہے وہ کچھ عرصے تک تو چلتی، لیکن اس کے باوجود مسلسل جب جو ہے انسان کو جیل میں بند کرے، جو اصل ارننگ پرسن ہے، جو کمانے والا بندہ ہے، وہی جو ہے جیل میں چلا گیا تو کیا ہے. چنانچہ اب غربت آنے لگی، گھر کے کپڑے بیچ کر، گھر کے برتن بیچ کے گزارا کیا جا رہا، بہت حالات. اور اتفاق سے انہوں نے
نظر کی ہوئی تھی کہ مولا مجھے جو ہے چاند رات کو نظر کو پورا کرنا ہے، اور نظر کو پورا کرنے کے لیے پہلی تاریخ پہلی محرم کی شب کو مجھے کسی طریقے سے بھی نظر انجام دینا ہے۔ چنانچہ پروردگار عالم نے ان کی دعا سن لی، اور اس کے نتیجے میں پہلی شب کے آنے سے پہلے اسی شام کو جیل سے چھوٹ گئے۔ جیل سے جو چھوٹے گھر پر آئے، دیکھا گھر پر بری حالت، غربت کا عالم یہ کہ پیسے نہیں ہے، کوئی کمانے والا نہیں ہے، دیکھنے والا نہیں ہے، تو اب جو ہے شربت دودھ کا کہاں سے لے کر آئیں؟ دودھ کی شربت سے تو بہت خرچہ ہے، اور پھر اس میں بادام پستہ مختلف قسم کی چیزیں ڈالوں، ایک پیسے کا کہاں کچھ بھی ہو جائے مجھے جو ہے اپنی نظر پوری کرنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے میں نظر پوری کروں گا۔ چنانچہ سوچا کہ پانی میں تھوڑی سی چینی ملا کر کے شربت بناتا ہوں، اور جو ہے چاند رات کو لوگ شربت پینے کے رہیں گے، کم کم نہ ہونے سے بہتر ہے کہ یہی ان کو پلاتے ہیں۔ اب چاند رات آئی، انہوں نے شربت لوگوں کے لیے پیش کیے، لوگ تو بڑی توقعات کے ساتھ ہے کہ بہترین دودھ کا اصلی شربت ملے گا، لیکن یہاں تو جو ہے پانی کے گلاس والا شربت جو چینی ملایا ہوا شربت ملنے لگا۔ اب کوئی جو ہے ایک گھونٹ لے کے چھوڑ دیتا، کوئی کہتا بھائی دیکھو ہمیں دھوکہ دیا گیا، ہمیں دودھ کی شربت کا نام لیا گیا اور پانی کی شربت پلایا گیا۔ ایسے بھی لوگ ہوتے، منہ پھٹ لوگ بہت سارے ہوتے، ہر آدمی اپنے حساب سے اظہار کرتا جا رہا ہے کہ بھائی یہ ہوا یہ ہوا، اور کسی نے جو ہے کسی نے ایک گھونٹ پیا، کسی نے ایک گھونٹ بھی نہیں پیا، ایک طرف چھوڑ دیا، کسی نے دیکھتے ہی چھوڑ دیا کہ یہ ہمارے کام کا نہیں ہے۔ تو جو ہے وہ جو لائن لگ 2 گھنٹے لائن لگتی تھی وہ سب ختم، اور انہوں نے بیچارہ ٹنکیوں کی ٹنکیاں بنا کر کے رکھی ہوئی تھی کہ لوگ آئیں گے اتنے سارے، ان کو جو شربت پلاؤ، تو جو ہے 5-6 ٹنکیاں بنا کر کے رکھی ہوئی تھی۔ کوئی یہ ایک ٹنکی کے آدھی ٹنکی بھی ختم نہیں، 5 ٹنکی شاید ختم ہو گئی، شربت ختم ہی نہیں۔ ایک مرتبہ جو ہے ایک کمرے میں جا کر کے رونے لگے، اور کہنے لگے مولا آج آپ نے میری نیاز کو قبول نہیں کیا، میرے تبرک کو قبول نہیں کیا، سبیر کو قبول نہیں فرمایا۔ روتے جا رہے تھے، روتے جا رہے، آدھی رات گزر گئی، جیل سے آدھی رات کے وقت جو ہے دیکھا کہ دروازے کو دستک ہو رہی، اور کہا کہ آدھی رات کے وقت اب کون آ گیا؟ دیکھا کہ دستک ہو رہی، کہا کہ یہ ہے کون؟ کہا کہ ہم مسافر ہیں، یہاں سے گزر رہے تھے، ہمیں پانی کی ضرورت ہے، آپ ہمیں کچھ پانی فراہم کر سکتے ہیں؟ یہ تو خوش ہو گئی کہ بھائی شربت تو ہے، چلو یہ شربت دے دو، شربت بھی پیش کر۔ اب وہ بہت بڑا قافلہ تھا، قافلے سارے قافلے 70-80 افراد تھے، سارے سب کو پلا چکے، تو دیکھا کہ کچھ اجنبی قسم کے لوگ لگ رہے ہیں، کہ لباس بھی عجیب ہے اور شکلیں بھی عجیب ہے، یہاں عرب کے تو رہنے والے لگتے ہیں، یہ کہاں سے آ گئے؟ پوچھا کہ بھائی آپ لوگ کہاں سے تشریف لائے؟ کہا جو ہے وہ ہم لوگ در حقیقت جنت سے آئے۔ جنت، میرا نام حبیب بن مظاہر ہے، اور مولا حسین نے مجھے کہا جنت میں، مولا حسین نے مجھے بلا کر کہا ابھی اپنے شہداء کو سب کو لے جاؤ، اور لے جانے کے بعد شہداء کربلا کو لے جانے کے بعد وہ میرے مومن نے ایک شربت بنایا جو میرے نام سے شربت تقسیم کر رہا تھا، اس کو جا کر کے پیو، اس تبرک کو پیو، تاکہ جو ہے اس کا دل نہ ٹوٹے، اس کا دل جو ہے کسی طریقے سے رہ جائے۔ چنانچہ ہم جو ہے مولا حسین کے حکم سے تمہارا شربت پینے کے لیے آئے۔ نعرہ حیدری، آواز بلند تر صلوات۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اس کو ظاہری طور پر نہیں پتا، لیکن اندرونی تو ائمہ معصومین کتنی ہماری نیاز کی قدر کیا کرتے، تبرک کی قدر کیا کرتے، اور چھوٹی سی مجلس ہو تو شہزادی خود آ کر کے بیٹھتی ہے، چاردہ معصومین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، اور ان کا آنا کتنا بیڑا پار کر دیتا ہے اگر اس نے خلوص نیت سے اس مجلس کو برپا کیا۔ پروردگار عالم ہمیں خلوص نیت سے مجلسوں کو برقرار کرنے کرنے کی توفیق، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، سچے سپاہی پروردگار اوقات علمیہ کی حفاظت فرما، اسلام کی حفاظت فرما، اسلامی ایران و عراق و لبنان و بحرین کی حفاظت فرما، سب کو بھی امام زمانہ علیہ السلام کا سچا سپاہی قرار دے، یہ اعمال و انصار کو شامل کر کے
الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا